مجھے راستے میں ایک نقابپوش عورت ملی جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے دل کو بہت اچھی لگی اور اس سے بات کی۔ وہ کہنے لگی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میں سب کام کروں گی، رہنے کے لیے چھت دے دو، میں بہت مشکور رہوں گی۔ مجھے اس سے نہ کہا ہی نہیں گیا اور اس کو لے کر میں گھر چلی گئی۔ کچھ دن بعد میرا شوہر روزانہ اس کے کمرے میں جانے لگا۔ ایک دن اس کے کمرے میں چھپ گئی اور جو میرے شوہر نے کیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو میرا نام مریم ہے۔ میری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے 10-15 سال عمر میں بڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی اس لیے کی کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے۔ میری پہلے ایک شادی ہو چکی تھی جس میں مجھے بغیر رخصتی کے طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ وہ میرے چاچو کا بیٹا تھا اور ہمارے خاندان میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا۔ میرے نام کے ساتھ طلاق یافتہ کا لفظ لگ گیا تھا۔ اسی لیے جب میرے لیے جاوید کا رشتہ آیا تو سب سے پہلے میرے دل میں یہی بات آئی کہ اس کی عمر تو مجھ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرے گھر والوں نے بھی ہاں کہہ دیا اور میں نے بھی، کیونکہ میرے بعد 2-3 بہنیں اور بھی بیٹھی تھیں اور میرے نام کے ساتھ طلاق یافتہ کا لفظ لگ چکا تھا۔ لیکن جاوید بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہم لوگ گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں گھر کا سامان لینے کے لیے خود ہی باہر آیا جایا کرتی تھی، کسی بات کی پابندی بھی نہیں تھی۔ وہ کام کرتے تھے اور ان کا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا، پر ان کو سکون نہیں تھا۔ رات کو سکون سے سو نہیں پاتے تھے، کہتے تھے مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ پتہ نہیں ان کو کس بات کی بے چینی تھی۔ ان کا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا کہ ابھی تک ہماری اولاد کیوں نہیں ہوئی ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، سارے محلے میں ان کی عزت تھی۔ مجھے اولاد کی بہت فکر تھی کیونکہ میں ابھی جوان تھی۔ شاید میرے شوہر اب یہ سوچتے تھے کہ ان کی عمر نکل چکی ہے، لیکن ابھی ان کی عمر اتنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج کل تو لوگ 40 سال کی عمر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہو جاتے تھے۔ گھر میں خاموشی نہیں، سناٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ گھر میں رونق لگ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ میری امی کہتی تھیں کہ ایسی بے سکونی اور سناٹا تو ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں پر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا؟ میں نے تو آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ میں تو صدقہ خیرات بھی بہت جوش و خروش سے کیا کرتی تھی۔ جہاں بھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے کسی کی مدد کرنی چاہیے، اس کی مدد ضرور کرتی تھی۔ میری قسمت تھی کہ اتنا بڑا گھر خالی پڑا تھا۔ ہمیں بچوں کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کا ابھی تک ہم پر کرم نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ ہمارے کس گناہ کی وجہ سے تھا۔ میں تو دن رات یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ ہم پر کرم کر دے۔ میں اکثر بازار سامان لینے جایا کرتی تھی۔ آج بھی گئی ہوئی تھی جب مجھے دور سے ایک لڑکی نظر آئی جس نے چادر سے نقاب اوڑھ رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آنکھ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ وہ ایک دیوار کی آڑ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا، مجھے لگا کہ کوئی بھیک مانگنے والی ہوگی، لیکن وہ بھیک مانگنے والی لگ نہیں رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ گوری اور خوبصورت تھی، اور اگر وہ بھیک مانگتی تھی تو پھر میرے پاس آ کر مجھے مانگ کیوں نہیں رہی تھی مجھ سے؟ بس دور سے ہی دیکھا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اس کی آنکھوں میں بہت گہرائی، بہت دکھ تھے، جیسے زمانے نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ ایک دن تو وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئی، جبکہ آج میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اگلے دن وہ مجھے مل ہی گئی۔ میں نے خود سے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ تو کہنے لگی کہ میرا نام روبینہ ہے۔ اس کی عمر شاید 14 یا 15 سال ہوگی۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم اکیلی رہتی ہو کیا تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ شہر کے لوگ
اس کو نظر بھر کر دیکھتے تھے، کیونکہ مردوں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بھی لڑکی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ اس کو کیسے دیکھا کرتے تھے، اس لیے میں نے اسے پوچھا کہ وہ اکیلی ہے کیا، کس کے ساتھ آتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر رات کو کہاں جاتی ہو؟ تو کہنے لگی یہاں پر ایک پائپ پڑا ہوا ہے سیمنٹ کا، میں اس کے اندر جا کر سو جاتی ہوں اور کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن سچ کہوں تو ساری رات جاگتی رہتی ہوں کہ کہیں کوئی میری عزت پر حملہ نہ کر دے۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوا اور میں اس کی کیفیت سوچ کر ہی ڈر گئی کہ بیچاری کس طرح رات گزارتی ہوگی۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں تمہارے گھر رہوں گی، تمہارے گھر کے سارے کام کروں گی، رات کو تمہارے پاؤں بھی دبا دیا کروں گی، مجھے اس معاشرے سے بچا لو، یہاں پر سب کی آنکھیں مجھے نوچتی ہیں، کوئی میری مدد نہیں کرتا ہے، آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ آپ پہلی ہیں جس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا ہے، ایسی آپ ہی ہیں، اس لیے میں اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ وہ میری منتیں کرنے لگی، میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں تو پہلے ہی نازک دل کی عورت تھی، سوچنے لگی کہ کسی کی مدد کروں گی تو اللہ بھی میری مدد کرے گا، انہوں نے اس کو میرے پاس بھیجا ہوگا، اللہ دیکھنا چاہتا ہوگا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اگر آج میں نے اس کو واپس بھیج دیا اور اس کی مدد نہ کی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے ایک بندی کو تمہارے پاس بھیجا تھا تمہیں کسی نیک کام کا ذریعہ بنانے کے لیے، لیکن تم نے انکار کر دیا ہے۔ جس طرح سے وہ منت کر رہی تھی مجھ سے انکار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا شوہر تو ویسے ہی بہت اچھا انسان تھا، اگر وہ بھی اس بارے میں جانتا تو اس نے بھی یہی کہنا تھا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے تھے۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ، جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں پر صرف ایک چارپائی ہی آتی تھی، اس لیے ہم نے وہاں کچھ رکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کمرے کو خالی کرتے ہیں، آج سے تم یہاں رہو گی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر کمرے کو صاف کیا، وہاں پر چارپائی رکھی جس پر اچھا سا بستر لگایا، ایک کرسی بھی رکھی اور ایک چھوٹی سی کپڑوں والی الماری بھی رکھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے کچھ پرانے کپڑے نکالوں گی، اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ نہیں، آپ آرام کریں، میں کام کروں گی، آپ مجھے کام بتائیں، آپ آرام سے بیٹھیے، آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہی کام کرنا، لیکن ابھی تم کچھ کھا لو، پھر اس کے بعد میں تمہیں کام سمجھا دوں گی۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا اور اسے 2-4 باتیں کی۔ شام ہوئی تو وہ میرے ساتھ ہال میں ہی بیٹھی تھی، میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ روبینہ نے میرے سامنے نقاب ہٹا دیا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی داخل ہو رہا ہے اس نے پھر سے نقاب کر لیا۔ میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، یہ میرے شوہر ہیں، تم کمرے میں چلی جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو تم نے ٹھیک ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، تم اس کو دارالامان چھوڑ دو، ہم وہاں پر اس کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیا کریں گے، وہاں پر اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ میں پریشان ہوئی کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے، اب میں اس کے ساتھ ایسی بات کروں گی تو عجیب سا لگے گا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اس سے بات تو کر لیں، اور یہ دارالامان والی بات آپ خود ہی اس سے کریں تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ بات آپ نے کی ہے۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، میں کتنے شوق سے اس کو لے کر آئی تھی، پر میرے شوہر کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں نے اس کو اپنے شوہر سے ملوایا تو میرا شوہر کچھ حیران نظر آنے لگا اور کہیں کھوس آ گیا، پھر چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ بھی سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، آپ نے اس سے زیادہ بات نہیں کی؟ تو کہنے لگے یہ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کو ایسی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو گھر میں ہی رہنے دو، تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری بات مان لی۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے سارے خواب دکھائے اور اب میں اس کو دارالامان بھیج دیتی۔ دارالامان تو وہ خود بھی جا سکتی تھی، لیکن وہاں پر نہیں گئی کیونکہ ڈرتی تھی اور اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اب شام ہو چکی تھی، لیکن صبح ہوئی تو ایک عجیب منظر میں نے دیکھا۔ روبینہ اپنا سامان باندھ کر پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟
تو کہنے لگی میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ بولنے لگی کہ پتہ نہیں، بس میرا دل نہیں مانتا، آج کل ویسے بھی زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میرے شوہر کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ان کی بیٹیوں کی عمر کی ہو اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، ہم میاں بیوی ہوتے ہیں، میرا شوہر صبح کام پر چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے روبینہ کو منایا۔ پہلے تو میرے ساتھ رہنے کے لیے میری منتیں کر رہی تھی، لیکن اب اس نے مجھ سے اپنی منت کروائی۔ شاید وہ چھوٹی بچی تھی اس لیے ڈر گئی ہوگی۔ روبینہ گھر میں نقاب نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے شوہر آتے نقاب کر لیتی تھی اور میرے شوہر سے دور رہتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ احتیاط کرتی ہے کیونکہ وہ کام کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ وہ میرے شوہر سے نفرت کرتی ہے۔ لیکن وہ ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ دونوں تو کبھی ملے بھی نہیں تھے۔ شاید مجھے وہم ہوا ہوگا۔ اس کا دور دور رہنا بھی ایک طرح سے ٹھیک ہی تھا۔ گھر کے کام کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری خدمت بھی کرتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو کہنے لگی کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ میرے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی اچھی ماں نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن بیچاری کی قسمت اچھی نہیں تھی کیونکہ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ لیکن ایک رات میں نے اپنے گھر میں کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا کہ مجھے اپنی اچھائی پر بھی افسوس ہونے لگا، اور اس پر بھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر روبینہ کے کمرے میں جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس ٹائم میرے شوہر کو نہ تو کوئی کام ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو کہ نارمل ہوتی، کیونکہ اگر اسے کوئی چیز چاہیے تھی تو وہ مجھ سے لے سکتا تھا۔ پھر اس کے کمرے میں جانے کا اس کا کیا مقصد تھا؟ پورا دن میرا موڈ اس بات پر خراب تھا۔ میں نے کہا بھی نہیں، لیکن میں بولتی بھی تو کیا، کیونکہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ یہ بات غلط تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں خود اپنے گھر میں مصیبت لے کے آئی تھی۔ اب ایسا روز ہونے لگا۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر روبینہ کے کمرے میں چلا جاتا اور کچھ دیر بعد واپس آتا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو نیند نہیں آتی تھی، وہ میرے پہلو میں لیٹا کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ آج کل بہت پریشان بھی رہتا تھا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ روبینہ کو غور سے میں نے دیکھا تو میں حیران ہوئی کہ کتنی معصوم لگتی ہے، لیکن بالکل بھی معصوم نہیں ہے۔ ایک دن روبینہ بیٹھی گھر کے کام کر رہی تھی اور میں سبزی بنا رہی تھی۔ میں اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ، کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہماری نیکی بھی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ ہاں، اس دنیا میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کی اچھائی واقعی اس کا جرم بن جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ماں نے اچھائی کی تو اس کے ساتھ برا ہوا، پھر تم نے لوگوں کے ساتھ برائی کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کس کے ساتھ برائی کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس یہ کہہ رہی تھی کہ جو دوسرے کے ساتھ برا کرے خدا کرے اس کے ساتھ بھی برا ہو۔ اتنا کہہ کر میں چلی گئی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو گھر سے کیسے نکالوں، اور اگر گھر سے نکال بھی دیتی تو کیا یہ میرے شوہر کے دل سے نکل جاتی؟ میرا شوہر تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ کسی بڑے سے یہ بات کرتی تو اس نے یہی کہنا تھا کہ تم خود اس کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بکریوں کا ریوڑ اور بھیڑیے رکھ والے۔ لیکن چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ سوچ لیا کہ ثبوت جمع کروں گی اور سارے خاندان کو دکھاؤں گی۔ اس شخص نے یہ صلاح دیا، اس کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے صاف صاف کہا تھا کہ آپ کے شوہر کی عمر زیادہ ہے۔ پھر بھی میں نے صبر کیا اور اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ کیا گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دماغ میں پلان بنا لیا تھا۔ روبینہ کا تو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے اسے زندگی بھر معاف نہیں کرنا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی اور اس نے مجھے یہ صلاح دیا۔ وہ سڑکوں پر ہی رہتی تو اچھا تھا، گھر آ گئی تو گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی۔ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میرا شوہر اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا نا، آج میں پہلے ہی اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میں نے روبینہ کو ڈھیر سارے کام بتا دیے تاکہ وہ تھکی ہاری آئے اور آ کر سو جائے، اس کی مجھ پر نظر ہی نہ پڑے اور اسے یاد ہی نہ رہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے، کیونکہ یہ کمرہ چھوٹا سا تھا۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ رات کمرے میں آئی اور آتے ہی سو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر وہاں پر آ گیا اور پھر اس کے بعد وہاں جو ہوا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر نے روبینہ کو کہا کہ ابھی تک ناراض ہو، مجھ سے کب تک ناراض رہو گی؟
معاف کر دو مجھے، اپنوں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے۔ میں یہ سن کر اندر ہی اندر چل رہی تھی کہ یہ اس کی اپنی ہو گئی اور میں اپنی نہیں ہوں جس کو دھوکہ دیا ہے۔ میں چپ بیٹھی تھی، دل میں کہنے لگی کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ میں مانتا ہوں میں بہت ظالم تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرے شوہر نے یہ کہا اور روبینہ کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن وہ بھی میرے شوہر کو ایک طرف جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا شوہر زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس نوکرانی کے پاؤں پکڑ کر رو رہے تھے؟ کس بات کی معافی مانگ رہے تھے آپ؟ اس سے کیا گناہ کر دیا آپ نے؟ اور میں نے دیکھا ہے روز اس کے کمرے میں آپ چلے آتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ میرا شوہر مزید رونے لگا تو مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اصل بات کیوں نہیں بتاتے مجھے؟ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم نے صحیح کہا، وہ میری بیٹیوں کے برابر ہے، پر اصل بات تو یہ ہے کہ یہی میری بیٹی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی اور وہ لڑکی بھی کم سن تھی۔ شادی کا ارادہ نہیں تھا پر ہو گئی۔ 1 سال کے بعد اللہ نے پیاری سی بیٹی دے دی۔ یہ وہی بیٹی ہے جس کا نام میں نے خود رکھا تھا، پر میں بہت ہی ظالم انسان تھا۔ میں اس عورت پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اس کو بھی بہت مارتا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی۔ جب میں اپنی بیوی سے لڑائی کرتا تھا تو یہ بیچاری ڈر کر چارپائی کے نیچے گھس جاتی تھی۔ جب میں اس کو اپنے پاس بلاتا تو یہ مجھ سے ڈرتی تھی۔ میں نے بہت ظلم کیا۔ میرے پاس دولت، جوانی تھی، وقت تھا، عروج تھا، جو بھی میرے سامنے آتا تھا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ طاقت، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن پھر ایک دن میری اس بیوی نے خودکشی کر لی۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی، اور کچھ دن کے بعد اس کی لاش ملی۔ وہ بہت بری حالت میں تھی۔ روبینہ کی عمر محض 11 سال تھی جب میں نے اس کی شادی ایک شرابی انسان سے کرا دی، جو کہنے کو میرا دوست تھا اور میں اس کا مقروض تھا۔ بہت بڑی رقم دینی تھی میں نے اس کی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کا رشتہ دے دو، تمہاری رقم معاف کر دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی روبینہ کو قربان کر دیا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی اس شخص سے رابطہ نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں خوف خدا آنے لگا۔ میری بیوی جو مر چکی تھی مجھے خواب میں آنے لگی اور کہنے لگی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں بارش بن گیا، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، تم سے شادی کر لی۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ روبینہ ملی بھی تو تمہیں ملی، تم اسے گھر لے آئیں۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے گھر میں رہنے کے لیے مان گیا۔ روز رات کو اس کے کمرے میں جاتا ہوں اس سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن وہ مجھے معاف نہیں کر رہی ہے۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے کر سڑک پر پھینک دیا اور کسی اور سے شادی کر لی۔ اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے، میں بہت بے چین ہوں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے شوہر نے جو بھی ظلم کیا لیکن اس کے ساتھ بھی بہت برا ہو رہا تھا۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، وہ تمہارا باپ ہے اور باپ جیسا بھی ہو باپ ہی ہوتا ہے، تم اپنے باپ کو معاف کر دو۔ روبینہ نے میری بات مان کر میرے شوہر کو معاف کر دیا اور اب ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ روبینہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ میرا شوہر بھی اب بہت زیادہ خوش رہتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ نہ جانے یہ روبینہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے یا میں نے ایک باپ کو اس کی بچھڑی ہوئی بیٹی سے ملایا کہ اللہ نے مجھے اولاد کی امید دے دی ہے اور اب میں بھی ماں بننے والی ہوں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ انسان کو کبھی بھی خدا نہیں بننا چاہیے، نہ طاقت کے نشے میں، نہ ہی ظلم کرنا چاہیے، اور معاف کرنے میں بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی معاف کر دینا چاہیے جیسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں گناہ کیا تو اگلے منٹ میں اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن انسان کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے
اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔